السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 66، 67، 68، 69، 67، 68، 69 یہ تین آیات، 67، 68، 69 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، جنگ بدر کے احوال کے تعلق سے باتیں لگاتار بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ایک تنبیہ یہاں پہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو، اور یہاں تک کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ زمین میں خوب اچھی طریقے سے خون ریزی نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب جنگ بدر منعقد ہوئی اور جنگ بدر جب مکمل ہوا تو 70 کافر مارے گئے تھے، اور 70 کافروں کو قید کر لیا گیا تھا۔ 70 اپنے انجام کو پہنچ گئے اور 70 کافروں کو قید کیا گیا۔ اب چونکہ ابھی بالکل پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلی جنگ تھی، تو ان قیدیوں کا کیا کیا جائے اس کے بارے میں کوئی واضح احکام ابھی نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ دونوں طرح کی باتیں جائز، چاہے تو ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا پھر چاہے تو ان کو آزاد کر کے ان سے فدیہ لے لیا جائے، دونوں ہی جواز کی صورت نظر آ رہی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے جو سماج کے لیے، مسلم سماج و معاشرے کے لیے جو زیادہ بہتر صورت ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ لیکن یہاں پر کیا گیا، حالات و ظروف کو دیکھ کر کے جو ادنا جو چیز تھی اس کو اختیار کیا گیا، یعنی ان کافروں کو آزاد کیا گیا اس چیز کے عوض کہ ہر آدمی اپنی طرف سے فدیہ دے، اور ان کو آزاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی کیا، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ جو بھی کافر ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں قتل کر دیا جائے؟ کیونکہ یہ کفر اور کافر کے سرغنے ہیں، بعد میں چل کر کے یہی اسلامی سماج و معاشرے کے خلاف سازشیں کریں گے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جو پیسہ آئے اس کو آنے والے جنگ کی تیاری کے لیے لگایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رائے کی طرف مائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف بات نازل فرمائی کہ نہیں، قتل کر دیا جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ کبھی بھی اسلام کے خلاف سازش کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح سے خونریزی نہ ہو جائے، یعنی ان کو اچھی طریقے سے قتل نہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ تم لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہو، دنیاوی زندگی کی جو ہے زینتیں چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے عتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ابھی جو فدیہ لے لیا گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی، تو اس فدیہ لینے کی وجہ سے تم کو عذاب چھو جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب تم کو چھو جاتا تھا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر
اپنی مسند کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جب بدر مکمل ہو گیا، بدر کی جنگ مکمل ہو گئی اور جو کفار و مشرکین قید کیے گئے تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ دیکھو ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا ہے، تم کو دسترس عطا فرما دی ہے، اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اڑا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو دوسری طرف پھیرا اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تم کو دسترس عطا فرمائی ہے اور یہ تمہارے بھائی تھے، کبھی تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور اٹھ کر کے کہا کہ ان کی گردن کو اڑا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بتاؤ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دسترس عطا فرما دیا، اختیار دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کا اتفاق کیا، خوش بھی ہو گئے کہ چلو صحیح رائے ہے اور اس کا اتفاق کر کے اس کے اوپر عمل کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلے لکھا ہوا تھا اگر وہ لکھا ہوا نہ ہوتا اور تم نے جو فدیہ لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے اوپر عذاب نازل فرما دیتا تھا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلے لکھا ہوا تھا اگر وہ لکھا ہوا نہ ہوتا، کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے بارے میں علی ابن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس امت کے لیے مال غنیمت اور فدیہ ان دونوں کو حلال قرار دیا گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم نے جو فدیہ لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو عذاب چھو جاتا تھا، بڑا عذاب. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو پاکیزہ اور حلال تمہارے لیے قرار دیا ہے اس میں سے کھاؤ. واتقوا اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. سامعین کرام، اس وقت تو کچھ احکام نازل نہیں تھے کہ جو قیدی ہوں ان کا کیا کیا جائے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو امام اور خلیفہ کے اوپر امام کا مطلب بھی حاکم اور خلیفہ کا مطلب بھی حاکم کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جو بھی قیدی جنگ میں آئے حالات کے اعتبار سے جو چاہے کر لیا جائے، چاہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے تو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، چاہے تو مسلمان قیدیوں کے بدلے میں ایکسچینج کر لیا جائے کہ ہمارے جو مسلمان قیدی ہیں ان کو چھوڑ دو اور یہ قیدی تم اپنے لے لو، اور چاہے تو ان کو غلام بنا لیا جائے. حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے حاکم کو کہ حاکم جو چاہے فیصلہ لے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جن کو ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا